بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حدیث کے ذخیرے میں جیسے حدیث جبریل مشہور ہے، ویسے حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مشہور ہے۔ حدیث جبریل میں دین کے مکمل خطوات اور ارکان کا ذکر ہے۔ حدیث ابن عباس میں دینی احکامات اور استقامت، دوام، مستقل مزاجی اور اس کی راہ میں آنے والے مراحل پر صبر کا ذکر ہے۔ حدیث جبریل پر اہل علم نے شروحات لکھی ہیں، تفاسیر لکھی ہے۔ اسی طرح حدیث ابن عباس پر بھی اہل علم نے شروحات اور تفاسیر لکھی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مقام، مرتبہ، شرف آپ جانتے ہیں۔ اس امت کے فقیہ ہیں، اس امت کے سب سے بڑے مفسر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے ہیں، اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری پر، ایک ہی سواری پر آپ کی کمر کے ساتھ سینہ لگا کر بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور یہ سعادت کم و بیش 50 صحابہ کرام کو حاصل ہوئی ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک ہی سواری پر بیٹھ کر انہوں نے سفر کیا۔ یہ سعادت ہے، خوش نصیبی ہے۔ اور اس پر بھی کتابیں موجود ہیں کہ وہ لوگ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک ہی سواری پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہو، سواری پر بیٹھے ہوئے سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عبداللہ ابن عباس سے کہا، یا غلام، اے بچے۔ اب سیرت کا پیغام دیکھیں، آپ بچے کو بچہ جان کے نظر انداز نہیں کیا جائے، اور معاملہ بھی سفر ہے، مگر آپ چونکہ معلم کتاب و حکمت تھے، ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے تھے، تعلیم اور تعلیم کا سلسلہ ہر صورت میں جاری رکھتے تھے، تو آپ نے توجہ مبذول کرانے کے لیے، اگرچہ وہ سواری پر موجود، بسا اوقات انسان محفل میں ہوتا ہے، دل دماغ کہیں اور ہوتا ہے، توجہ کہیں اور ہوتی ہے، تو آپ نے توجہ کھینچنے کے لیے آواز دے کر کہا، یا غلام، اے بچے۔ جب انہوں نے اپنی توجہ کا اظہار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند نصیحتیں سکھائی، کلمات سکھائے، معلموں کا کلمات دی۔ ان کلمات میں آپ نے درمیان میں جن چیزوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ اس سے پہلے کی جو چیزیں ہیں وہ میں بعض جگہ پر بیان کر چکا ہوں، تو ان کو دہرانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ بہت سے احباب ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ تکرار ہو جاتی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کچھ مواد میں جمع کروں، اپنا بھی مطالعہ بڑھاؤں، آپ کو بھی کتاب و سنت اور اہل علم کے جو اخبار ہیں، جو وضاحتیں ہیں، وہ آپ تک پہنچاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ۔ عبداللہ، جب سوال کرے، مانگے، تمہیں مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو سوال کرے کسی چیز کا، تجھے کسی چیز کی حاجت ہو، ضرورت ہو، تو
اللہ سے مانگا جائے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ ایک پورا پروگرام ہے جو تمام انبیاء لے کر آئے کہ ہماری تمام تر حاجتوں کا محور، مرجع، ماوا، ملجا اللہ کی ذات ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے ہاتھ بڑھانا، تعاون کا کہنا، اس کا انکار نہیں ہے، مگر عقیدہ یہ ہو کہ ہر چیز اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ یہ عقیدہ ہر نماز کے بعد ہم سے کہلوایا جاتا ہے، دہروایا جاتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جس کو تو دے دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو تو روک دے اس کو پھر ساری دنیا مل کر بھی دے نہیں سکتی۔ اس عقیدے کی تعلیم دی جا رہی ہے ایک بچے کو۔ کل کو جب اس عقیدے کے ساتھ یہ پروان چڑھے گا، تناور درخت بنے گا، پھل آور ثمر آور درخت بنے گا، تو اس کا عقیدہ کتنا پختہ ہوگا، کتنا ٹھوس ہوگا، چٹان کی طرح۔ بنیاد سے تربیت کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے کہ نہیں بس میں نے تو بچوں کو کہنا سننا ہی چھوڑ دیا ہے، روٹی کھاتے ہیں عقل آئی جائے گی۔ ہاں کاروبار میں کہتا ہوں، کوچنگ سینٹر اور لینگویج سینٹر نہ جانے پر میں کہتا ہوں، اسکول نہ جانے پر ٹوکتا ہوں، روکتا ہوں، مگر میں دینی معاملات میں نہیں کہتا۔ مزاج بن کہ نہیں روٹی کھاتے ہیں نا، عقل ہے نا، شعور ہے نا، گھاس تھوڑی کھاتے ہیں، سمجھ جائیں گے، بڑے ہوں گے۔ دین اسلام کا مزاج یہ ہے، سیرت کا پیغام یہ ہے کہ بچہ ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، آپ سفر میں ہیں، آپ حضر میں ہیں، دن میں ہیں، رات میں ہیں، جب آپ کو موقع ملے آپ اپنے حصے کا کام کریں، آپ کے پاس جو علم ہے آگے پہنچائیں۔ بلغوا عنی ولو آیہ۔ آپ نے کیا پیغام دیا؟ صرف یہ نہیں کہ بس آپ نے فضائل کی کچھ باتیں بتا دی، آپ نے ٹھوس عقیدہ دیا۔ عبداللہ اذا سالتا فصل اللہ، اللہ مانگنا ہو اللہ سے، اللہ سے لو لگاؤ، اس لیے کہ جب اللہ دینے پر آ جائے تو وہ عطا کر دیتا۔ مریم علیہ السلام نے کہا اللہ ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، میرا تو معاملہ کسی جائز مرد کے ساتھ بھی نہیں ہے، ناجائز میں کرتی نہیں، اور تیرا فرشتہ پیغام دینے آیا ہے میرے ہاں بیٹا ہوگا۔ مگر اللہ کا فیصلہ اکل تھا۔ فرشتے نے جب یہ بات سنی تو کیا کہا؟ انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا قال کذلک قال ربک هو علی ہین، مجھے اس نے پیغام دے کر بھیجا ہے، وہ کہتا ہے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میں دینے پر آ گیا تو دے کر رہوں۔ اور اس کیفیت کا، اس معاملے کا گواہ بھی اللہ نے اسی بچے کو بنا دیا۔ عادت نہیں قومہا تحملہ، گود میں عیسیٰ علیہ السلام ہے، مریم علیہ السلام قوم کے پاس آئے، انہوں نے بڑی عجیب بات کی، لقد جئت شیئا فریا، مریم کیا کر کے آئی؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا تو باپ بھی اچھا آدمی تھا، تیری ماں بھی اچھی۔ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قوت گویائی دی، گود میں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی۔ تو اللہ رب العالمین جب عطا کرنے پر آ جائے پھر وہ ظاہری اسباب کی حاجت نہیں رہتی انسان۔ اس لیے ٹھوس بنیادوں پر آپ نے سمجھایا کہ اذا سالتا فصل اللہ، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ۔ قرآن کہتا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کے فضل کا سوال کرتے رہا۔ مسجد سے باہر نکلو تو کیا کہو؟ اللہم انی اسألک من فضلک، مرنے کی اذان سنو تو کیا کہو؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ کے فضل کا جو سوال کرو۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ،
ٹہل جاؤ زمین میں اللہ کا فضل، اللہ کی روزی، اللہ کی عطا، اس کو تلاش کرو۔ ترمذی میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ من فضلہ فإن اللہ يحب ان يسأل، اللہ سے اللہ کا فضل، اللہ کی روزی، اللہ کی عطا، اللہ کی خیرات مانگتے رہا کرو۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے یسأل احدکم ربہ حاجتہ کلہا حتی ششع نعلہ اذا انقطع، فرمایا تم میں سے ہر شخص کو چاہیے، ہر شخص کو چاہیے اللہ سے سوال کرے، ہر حاجت، ہر ضرورت، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دستیاب نہ ہو۔ اور یہ بالکل عام فام بات ہے، کامن سی بات ہے، انسان کے پاس کیا کچھ دستیاب ہے، تو جو خزانے دینے والا ہے، جو کائنات کا مالک ہے، رازق ہے، اس کے پاس کیا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کا ذخیرہ ہمارے پاس نہ ہو۔ یہ تو ہمیں لگتا ہے نا کہ یار یہ فیکس نیا ایجاد ہوا، یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سیٹلائٹ کا دور ہے، یہ چیز تو آج ایجاد ہوئی۔ اللہ کیا کہتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی ذرہ ایسا نہیں، إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جس کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے۔ اور کامن سی بات ہے، بندہ ہاں اس کو حاصل کر سکتا ہے، ایجاد کر سکتا ہے، تو کیا وہ مالک کے پاس نہیں ہو؟ یہ تو ہمیں لگتا ہے نا کہ نئی چیز ایجاد ہو، اس کے پاس پہلے سے وہی دیتا ہے، یہ صلاحیتیں، یہ قوتیں، یہ ایجادات کا ملکہ اللہ دیتا ہے۔ جیسے جیسے حاجت ہوئی وہ چیز سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہمیں ڈرایا جاتا ہے ذخیرہ ختم ہو گیا، پیٹرول اتنے دن کا رہ گیا ہے، بس گندم اتنے دن کی رہ گئی، ایسا نہیں ہے۔ آگے شاید کو پورا کریں، کیا لکھا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، ہم اس کو اندازے سے اتارتے ہیں، ہم تول کر اتارتے ہیں۔ اگر سارے سال کی اور سارے زندگی کی بارش ایک مرتبہ ہی دے دی جائے تو ابھی تو کچھ بچا ہوا ہے، یہ بھی نہیں بچے، اس کو پتہ ہے کب دینا۔ اگر ساری زندگی کا کھانا جو میرے مقدر میں لکھا ہے، انسان کتنا کھاتا ہے اس کو اندازہ ہے، اگر وہ روٹیاں، وہ چاول، وہ چائے، وہ دودھ اور وہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں ساری زندگی کا یا سال بھر کا اکٹھا دے دے، کیا خیال ہے ایک دو دن سے زیادہ رکھ سکیں گے؟ خراب ہو جائے۔ اس کو پتہ میرے بندوں کو کب دینا ہے، خزانہ دریافت ہو جاتے ہیں، وہ جی سونا نکل آیا، وہ جی چاندی نکل آئی، وہ جی تیل نکل آیا، یہ فلاں جگہ تو چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ یہ اللہ کا نظام، اس کائنات کو چلانے کے لیے اللہ کا نظام۔ فرمایا اللہ چاہتا ہے اللہ سے سوال کرو ہر ضرورت کا، حتیٰ کہ تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے، جوتی کا پٹا ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگا۔ اس کی وضاحت ایک دوسری حدیث میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِن لَّمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے یار یہ کیسی بات کر دی، جوتے کا تسمہ ٹوٹے تو دکان پہ جائے خرید لے بندہ۔ حدیث یہ کہتی ہے تیری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے سوال تو کر، مانگ تو صحیح، ایک دفعہ اس سے کہہ تو صحیح، اس لیے کہ اگر وہ آسانی دے گا تیرے مقدر میں اس نے یہ لکھا ہوگا تو تجھے ملے گا، بسا اوقات چھوٹی چیزیں بھی دستیاب نہیں ہوں۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ چھوٹا سا مسئلہ میں کب سے 1 مہینہ ہو گیا بھاگ بھاگ کے اس کے پیچھے مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کاروباری لوگ اس چیز کو جانتے ہیں، ذرا سے مسئلے پر گوٹ پھنس گئی، گاہک کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہیں، بار بار شرمندہ ہو رہے ہیں، یہ ایسا ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا۔ اس لیے فرمایا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو ایک مرتبہ اللہ سے ضرور کہنا کہ اللہ دکان تو موجود ہے مگر مجھے جب نصیب ہوگا جب تو چاہے، اس سے مانگو، اس سے کہو، اس قدر تمہارا ٹھوس عقیدہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی حدیث ہے، اپنے 9 صحابہ کو نصیحت کیا، انت عبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، عبادت کرو اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔
بس صلاۃ الخمس و نمازیں 5 نمازوں کا خیال کرنا، وَتُطِيعُ اور اطاعت کرنا اپنے امیر کی، اپنے حاکم کی، اپنے خلیفہ کی، اپنے امام، باسر کلمۃ خفیہ، اور آپ نے ایک بات بڑی آہستہ سے کہی، وہ کیا تھی؟ فرمایا لا تسألوا الناس شیئا، لا تسألوا الناس اشیاء، لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا، لوگوں سے اپنی حاجتیں وابستہ نہیں کرنا، جیسے تم محتاج ہو، تمہارا جس سے تم حاجت وابستہ کرتے ہو وہ بھی محتاج ہوتا ہے، اس لیے حاجتوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، سوال کرنا تو اللہ سے۔ اب دیکھیں، نماز کا ذکر ہے، فرض ہے، عقیدے کا ذکر ہے، عبادت کا فرض ہے، اطاعت کا ذکر ہے، فرض ہے، اس کے ساتھ آپ نے اس کو ذکر کیا کہ اللہ سے وابستگی، اللہ سے التجا اور سوال فرض کے درجے میں ہے، لوگوں سے اپنی حاجتیں وابستہ نہیں کرنا بلکہ اللہ سے وابستہ کرنا۔ حتیٰ کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ 9 لوگ جنہوں نے بیعت کی، جنہوں نے یہ کلمہ قبول کیا، یہ دعوت قبول کی، یہ بات نبی اسلام کی مان لی، ان کا حال یہ تھا، سواری میں جا رہے ہوتے، ان کی چھڑی گر جاتی، ان کا کوڑا گر جاتا، لاٹھی گر جاتی، لوگ دوڑ کر آتے کہ صحابی ہیں، ہم اٹھا کے دیتے ہیں، اور سواری کو روک کر نیچے اترتے، اس کو روک دیتے، چھڑی اٹھا کر دوبارہ بیٹھ جاتے، اور پوچھنے پر بتاتے کہ ہم نے تو بیعت کی تھی کہ ہم لوگوں سے سوال نہیں کریں گے، ہم چھڑی کا سوال بھی نہیں کریں گے۔ اس قدر اس عقیدے کو نبھایا، یہ خودداری جو اسلام سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے نا، یتیم کا خیال کرو، بیوہ کا خیال کرو، فلاں کا خیال کرو، بھرا ہو، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کچھ لوگ ایسے ہیں تعرفہم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے پہچانو گے، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کے سوال نہیں کرتے کہ مجھے ضرورت ہے، ان کے چہرے بولتے ہیں، ان کے معاملات بولتے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں کسی سے۔ اور آگے کیا کہا اس آیت میں، کیا ذکر ہے؟ آپ غور کریں، دینے والوں کو اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ نہیں مانگتے تو بہت سارے مالدار سمجھتے ہیں، اور مالداروں کو اللہ نے کہا بے علم ہے۔ بہت سے مالدار بے علم ہونے کی وجہ سے، ان کے حالات سے نا واقف ہونے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہے جبھی تو نہیں مانگتے۔ بھائی بچہ بھوک لگتی ہے روتا ہے نا یار، اگر مسئلہ ہوتا کسی کے ساتھ تو مانگتا نا، اب تو بلا بڑی کہہ رہے ذرا خیال کرو، بھائی آئے گا کسی دن روتا ہوا دے دیں گے، نہیں۔ فرمایا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے عہد و پیمان کیے ہوتے ہیں، جن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، وہ اپنی چھڑی بھی سواری سے اتر کے خود اٹھاتے ہیں۔ صحابہ کو آپ نے اس طرح ٹرین کیا، ان کو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس کو کیا ضرورت ہے۔ اللہ، ابھی آپ کو پتہ چلا ہوگا ویڈیو وائرل ہوئی، گارڈن کی کسی مسجد میں، نام تو محمدی چل رہا ہے لیکن وہ مسجد سلفیوں کی تو نہیں ہے، باہر شاید میں نے دیکھی ہے وہ مسجد، وہاں مؤذن صاحب نے 60 سال کی عمر میں خودکشی کی، 60 سال کی عمر، جب وہ آئے تھے 25 سال کے تھے، 35 سال گزارے، امام بن کر آئے تھے، پھر مؤذن بنا دیا، پھر خادم بنا دیا، پھر وہاں سے بھی ہٹا کے واش روم پہ لگا دیا، بالآخر اس کی جان لے دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کا کام کرتے ہیں، یہ مسجدوں کو سنبھالنا کس کا کام؟ بیت اللہ کس نے بنایا؟ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، یہ تو پیغمبروں کا کام۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، میرے گھر کو صاف رکھو ابراہیم۔ ہمارے معاشرے میں ان کا یہ معاملہ ہے۔ اس عمر میں آ کے کسی کو کیا پڑے خودکشی کر، کچھ تو تھا نا، اس پر ہم بات کرنا نہیں چاہتے۔ ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس نے اللہ سے وعدہ کر لیا، حدیث سن کر اس کا عقیدہ پختہ ہو گیا، میں تو اللہ سے بولوں گا بس، اللہ خود تو نہیں آئے گا نا دینے، ذمہ داری تو میری اور آپ کی لگی ہوئی، ذمہ داری لگی ہوئی ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، قرآن کہتا ہے ان کے مال میں دوسروں کا حق ہے، مانگنے والوں کا بھی، نہ مانگنے والوں کا۔
اس لیے آپ نے فرمایا عبداللہ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، عقیدہ یہ دے کر۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر کو نبی السلام نے نصیحتیں کی، اس میں ایک نصیحت فرمائی تھی۔ ابو ذر کہتے ہیں مجھے کہا اللہ اسأل الناس شیئا، ابو ذر کسی بندے سے کوئی سوال نہیں کرنا، کبھی رونا گانا نہیں اس کے سامنے بیٹھ کے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ولا صوتک ان سقط منک حتی تنزل فتأخذہ، تیری چھڑی گر جائے سواری میں بیٹھے ابو ذر، میں تجھے حکم دیتا ہوں، لوگوں سے نہ مانگنے کا مطلب یہ ہے تیری چھڑی گر جائے تو سواری سے اتر کے خود اٹھانا، لوگوں سے نہ کہ۔ جس کو نبی علیہ السلام نے براہ راست ایسی نصیحت کی، کبھی مانگے گا لوگوں سے؟ جس نے یہ حدیث سنی وہ عمل کرے، وہ مجھے اور آپ کو آ کر کہے گا کہ شیخ صاحب میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ تو اپنی چادر کو سنبھال کے بیٹھا ہوگا، اسے مجھے اور آپ کو تلاش کرنا ہے۔ قرآن کا انداز دیکھا کبھی آپ نے؟ اللہ بے دین طبقہ، مسلمانوں کا ایک طرف رکھیں، بے دین طبقہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز کی زنجیر میں جکڑ کے اس کو جہنم میں ڈالو، 70 گز۔ وجہ کیا بتائی؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ کو نہیں مانتا، اس کا ایمان اللہ پہ نہیں۔ آگے ولا یحض علی طعام المسکین، اس کا جرم یہ تھا خود کھلانے کی سکت نہیں رکھتا تھا، لوگوں سے کہتا کہ بھائی مسئلہ ہے، یہ لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا تھا کہ بھائی ذرا خیال کر، بھائی ذرا خیال کر، یہ اس کا جرم ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے چھڑی گر گئی، لوگ دوڑ کر آئے، خلیفۃ المسلمین ہیں، کہا رک جاؤ، سواری سے اترے، چھڑی اٹھائی، کہا ہمیں کہہ دیتے، کہا ان حبی امرنی اللہ اسأل الناس شیئا، میرے محبوب پیغمبر نے مجھے کہا ابو بکر کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا، میں اپنے چھڑی کا سوال بھی آپ سے نہیں کروں گا کہ اٹھا کے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ عبداللہ کو جو سواری میں درس دیا اللہ سے سوال کرنا، اس طرح صحابہ کرام نے اس کو نبھایا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اسلام کے آزاد کردہ غلام ہیں، آپ نے فرمایا تھا من تکفل علی اللہ یسأل الناس شیئا اتکفل له بالجنہ، جو مجھے ضمانت دے دے میں لوگوں سے سوال نہیں کروں گا، میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ شخص جنت میں داخل۔ مجھے کوئی گارنٹی دے، ضمانت دے، میں اپنی ضرورتیں اللہ سے پوری کرواؤں، ٹھوس عقیدے پر زندہ رہوں گا، خوددار بن کے زندہ رہوں گا، میں اس سے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں میں نے فوراً کہا اللہ کے حبیب مجھے مت بھول جانا جنت کے معاملے میں۔ فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے تم جنت میں جاؤ، تم اس وعدے کو نبھاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں آج کے بعد کسی سے کوئی سوال نہیں کروں، جنت کا سودا۔ ان کے بارے میں بھی آتا ہے ترمذی کے اندر، بعض روایتوں میں آتا ہے چھڑی گر جاتی، سواری سے اترتے اٹھاتے، لوگ پوچھتے ہمیں کہہ دیتے کیا میں نے نبی علیہ السلام سے جنت کا سودا کیا ہوا، میں کسی سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ ایسا ٹھوس عقیدہ سکھایا، اندازہ کی آج ہمارا مرجع اور ماوا کیا بنا ہوگا کہ ہم نے سوچا اس کے بارے میں؟ ہماری ضرورتیں ہم کس سے پوری کروانا چاہتے ہیں، ہماری توجہ کس طرف ہے، طلب کس طرف ہے، کیا ارباب اختیار و اقتدار، کیا عوام الناس؟ ہر کوئی چاہتا ہے بس غیب کی کنجی ہاتھ میں آ جائے، اور اللہ سے تعلق کتنا ہے پتہ ہی کچھ نہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ فلاں کی نگاہ میری طرف ہو جائے، بہت بڑا مالدار ہے اس سے میرا رابطہ بن جائے کسی طرح، مگر اللہ سے ہمارا تعلق کتنا ہے؟ اللہ، اس لیے کہ یہ جو سوال کرنا، یہ جو مانگنا ہے یہ عبادت ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا یہ عبادت ہے، اور اس کی شاہد قرآن میں بھی ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے مجھے پکارنے سے تکبر کرتے، نہیں پکارتے مجھے، نہیں مانگتے میرے سے، وہ رسوا ہو کر جہنم میں داخل۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے
انہ من لم یسل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہ کرے اللہ کی شان یہ ہے اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے جو اللہ سے سوال نہ کرے، جو اللہ سے نہ مانگے۔ تو آج ہم نے شاید اللہ کو ناراض کیا ہو، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ پتہ کیسے مانگتے تھے لوگ؟ میں آپ کو مثال، تذکرۃ الحفاظ اٹھائیے، ذہبی، یا غالباً ابن حجر کی، چار اپنے وقت کے امام اور محدث، محمد بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن نصر، محمد بن جریر اور محمد بن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، چاروں اپنے وقت کے امام ہیں، محدث ہیں، طلب علم کے لیے سفر میں نکلے، مصر پہنچے، توشہ ختم ہو گیا، کسی جگہ پڑاؤ ڈالا، حالات اتنے ابتر ہو گئے کہ فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، فاقہ کرنا، نہ پینے کو ہے نہ کھانے کو۔ یہ آج ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ تو سن رہے ہیں نا دوسری صدی کی باتیں اور تیسری صدی کی باتیں، آپ 100 سال بھی اگر پیچھے جائیں گے تو حالات یہاں بھی یہی تھے۔ یہ جو سعودیہ آج سر چڑھا ہوا ہے نا آپ کے، اس کے بھی حالات یہی تھے، سب کو پتہ ہے، تو لوگوں نے میسج چلایا ہوا ہے نا کہ وہاں حالات کیسے تھے اور یہاں حالات کیسے تھے، یہاں بھٹو نکل آئے اور وہاں تیل نکل آئے، دونوں کا حالت خراب ہو گئی۔ کچھ ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ولی ہیں چلتے پھرتے، کہتے ہیں ہم نے قرآن نازل کی، کیونکہ طلبۃ العلم کا ہمیشہ سے سلسلہ رہا ہے کہ گھروں سے کھانا آتا ہے طالب علموں کے، گاؤں دیہات میں آج بھی اسی طرح ہوتا ہے، کھانے بندے ہوتے ہیں کہ 2 طالب علم میرے یہاں کھائیں گے، 4 تیرے یہاں کھائیں گے، 6 میرے یہاں کھائیں گے، دروازہ بجایا، کھانا لیا، آ گئے۔ کہتے ہیں پرچی ڈالی تو محمد بن خزیمہ، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کا نام نکل آیا۔ کہتا ہے کہ مجھے بڑی کوفت ہوئی کہ میں کسی کا دروازہ بجاؤں جا کے، میں نے کہا بھائی میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں پھر جاؤں، اللہ کا حکم ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مسئلہ اٹک جائے تو نماز پڑھا دو، کھانے کا مسئلہ۔ کہتے میں نے نماز کی نیت باندھی، ابھی نماز کا سلام ہی پھرا تھا، ایک شخص آیا، اس نے نام لے کر پوچھا ابن خزیمہ کون ہے، ابن جریر کون ہے، ابن ہارون کون ہے، ابن نصر کون ہے؟ کہتے میں نے جلدی سے نماز مکمل کی، میں نے تعارف کروایا کہ ہم چاروں یہیں بیٹھے ہیں۔ اس نے سب کو 50-50 دینار کی تھیلی دی، کہا حاکم وقت نے، گورنر وقت نے تمہارے لیے دے دی۔ کہا اس کو کیسے پتا؟ کہا وہ سو رہا تھا، قیلولہ کر رہا، دوپہر کا ٹائم قیلولہ کر رہا، خواب میں اس کو کسی نے کہا 4 محمد پریشان ہیں، 4 محمد نام والے پریشان ہیں، تجھے سونے کی لگی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے کہا جاؤ پتا کرو کون ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا۔ امام حسن بن سفیان ایک اللہ کے ولی ہیں، محدث وقت ہیں، اپنے وقت کے امام، ان کا واقعہ بھی مصر کا ہے۔ کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصر پہنچا طلب علم کے لیے، حصول علم کے لیے، توشہ ختم ہو گیا، راشن ختم ہو گیا، پرچی ڈالی تو نام میرا، میری ہمت نہ ہو، میں نے کہا نہیں میں نماز پڑھ لوں پھر جاؤں، میں نے نماز کی نیت باندھی، صبح کا ٹائم، رات کا ٹائم، رات کا آخری حصہ۔ کہتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی، اس نے کہا کہ حسن بن سفیان کون ہے؟ کہتے ہیں میں نے سلام پھیر کر اپنا تعارف کروایا کہ جی میں ہوں۔ کہا بادشاہ طولون نے تمہارے لیے 1000 دینار بھیجے۔ میں نے کہا اس کو میرے حالات کا کیا پتا؟ کہا وہ سو رہا تھا، اس کو کسی نے
اس کے شورین پر کولے پر اتنے زور سے مارا ہے کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ابھی تک اپنا کولہ سہلا رہا ہے، ابھی تک اس کو تکلیف ہے۔ اور اس کو کہا کہ حسن بن سفیان جیسے لوگ پریشان ہیں، تجھے اس کی خبر گیری کی کوئی فکر نہیں؟ یہ ہمارے سلف کے واقعات، یہ آج بھی ممکن ہے، یہ آج بھی ممکن ہے اگر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہو۔ ہم نے تو اللہ کو بس ایک چیز سمجھے کہ رسم کے طور پہ رکھا ہوا کہ ہاں جی بس ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ ہمارا کتنا تعلق ہے، کتنی گریہ بداری ہے، دل میں کتنا خوف ہے، کتنا ڈر ہے، اس کی جاہ و جلال کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا تھا عبداللہ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، سب اسی کے در کے محتاج، اصل وہی ہے۔ ایک دوسرے سے کہہ دینا، تعاون کی اپیل کر دینا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسبب الاسباب اللہ ہے، دلوں میں اللہ ڈالتا ہے، مسائل وہ دیکھتا ہے، اور وہ بغیر سبب کے بھی دینے پر قادر ہے، جیسے اپنے اولیاء کی مدد کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ عقیدہ ٹھوس بنیادوں پر نبی علیہ السلام نے عبداللہ کو دیا، عبداللہ بن عباس کے واسطے سے ہم تک پہنچا، ہم سے آگے انشاءاللہ یہ منتقل ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ہماری تمام تر حاجتوں کا محور مرجع اور ماخذ اللہ کی ذات ہونی چاہیے، ہمیں اس کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اس سے لو لگانا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے، اور اس سے اپنے لیے خیر و برکت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔